السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے اتر پردیش مادھیمک شکشا سیوا چین بورڈ دوارا ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی وگیاپن 2022 جاری کر دیا گیا، اور پی جی ٹی لیول پر اردو کی کوئی سیٹ نہیں دی گئی ہے۔ گزشتہ پچھلے 12 سالوں سے یا 11 سالوں سے اردو پی جی ٹی کی سیٹ نہ کے برابر آ رہی ہیں۔ 2011 میں پی جی ٹی میل 1 سیٹ تھی اور غالباً 1 آدھ سیٹ ہی فیمیل میں تھی۔ اسی طرح 2015 میں 2013 کے وگیاپن میں یہی معاملہ پیش آیا، اور آگے چل کر کے پھر 16 میں بھی اسی طرح سے 1 آدھ 2 سیٹ دکھائی دی گئیں۔ 2019 کے وگیاپن میں سیٹ نظر آئیں صرف 1 یا 2 فیمیل کی، اور اسی طرح سے 2021 میں بھی غائب کر دی گئیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ 2022 میں تو ٹی جی ٹی کی بھی سیٹیں گھٹا کر کے صرف 12 کر دی گئی ہیں، جو کہ بہت ہی کم سیٹیں یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پی جی ٹی نہ تو میل اور نہ ہی فیمیل کوئی سیٹ نہیں دی گئی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اردو والے اردو کی روزی روٹی کھاتے ہیں اور اردو کی طرف سے اتنے غافل ہیں کہ ہماری سیٹیں ختم کر دی جا رہی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اگر آیوگ نے سیٹیں دے دی تو ٹھیک ہے، فارم بھر دیا، نہیں آئی تو مطلب ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے محنت کر کے ان سیٹوں کو نکالا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اخبارات کے اندر کہ ٹی جی ٹی بایولوجی والے لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لگاتار چین بورڈ کو گھیرے پڑے ہیں کہ ان کی سیٹیں 50 ہیں، بہت کم ہیں، زیادہ نکالی جائیں۔ حالانکہ ان کی سیٹیں دی گئی ہیں، لیکن اردو کی تو پی جی ٹی کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے۔ پھر بھی جو ہے اردو والوں کو مطلب ہی نہیں ہے، کان پہ جوں نہیں رہتی ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ میں لگ کر کے اپنی سیٹیں بڑھوا سکتے ہیں۔ خیر، میرا موضوع یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں، اس کے لیے الگ سے ویڈیو لے کر کے آئیں گے۔ آپ اس وقت جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو پی ٹی جی ٹی 2022 کے اردو نصاب کے بارے میں۔ سلیبس اردو کا ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ جو ویب سائٹ پر سلیبس دیا گیا ہے وہ ہندی میں ہے، اور ہندی کے سلیبس میں بہت ہی زیادہ غلطیاں ہیں، بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، کچھ کا کچھ لکھا گیا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلیبس آپ کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگا۔ پہلے ہم یہاں پر اردو کے سلیبس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہندی کا سلیبس ہے اس پر ایک نظر ڈالیں گے اور بتائیں گے اس میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ تو یو پی ٹی جی ٹی اردو نصاب 2022، اردو زبان کی مختصر تاریخ۔ سب سے پہلے تو اردو زبان کی مختصر تاریخ، اس کا پیدائش اور ارتقاء، اردو زبان کس طرح سے پیدا ہوئی ہے، کس طرح سے پھلی ہے، کس طرح سے آگے بڑھی ہے، وہ کیا باتیں تھیں جس طرح سے اردو کی داغ بیل پڑی ہے، یہ سب باتیں آپ کو اس میں دیکھنی پڑیں گی۔ اس کی پیدائش اور اس نے ترقی کس طرح سے کی ہے، یہ سب کا سب جو ہے اس کے اندر سمجھ آئے گا۔ یہ دیکھنے میں سلیبس بہت ہی چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا جو دائرہ ہے وہ کافی وسیع ہے، بہت زیادہ اس کے اندر پڑھنا پڑے گا۔ اور آگے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، جب اردو زبان کی پیدائش ہو گئی اور اس کی ترقی ہو گئی تو پھر کچھ جو ہے وہ دبستان قائم ہوئے تھے۔ سب سے پہلے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ تو اب دبستان دہلی میں کون کون شاعر تھے، دبستان لکھنؤ میں کون شاعر تھے، اور دونوں ہی دبستانوں کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، کیا کیا خاص باتیں ہیں، یہ سب آپ کو اس کے اندر پڑھنا پڑیں گے۔ آگے بات کرتے ہیں اردو شاعری کا ارتقاء۔ اب اردو شاعری کا ارتقاء کہاں سے ہوا، دکن سے ہوا یا ہمارے شمال سے ہوا یا کہیں اور سے ہوا؟ اردو شاعری میں سب سے پہلے کون سی اصناف آتی ہیں، اور اردو شاعری کے تمام اصناف اس کے اندر ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ تو یہ بھی سب آپ کو بہت اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا اگر آپ کو ٹی جی ٹی نکالنا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ اردو کی جو صنف ہیں، چاہے وہ نثر ہو چاہے وہ نظم ہو، تو آپ کو ناول، داستان، افسانہ، ڈرامہ، غزل، قصیدہ، مثنوی، نظم، مرثیہ، ان سب کا آپ کو ایک بہترین طور پر تنقیدی مطالعہ کرنا ہوگا کہ ناول کہاں سے آیا ہے، ناول اردو ادب میں اس کی کیا تاریخ ہے، کس زبان کے زیر اثر یہ جو ہے اردو میں آیا ہے۔ اسی طرح داستان کی بات ہے کہ پہلی داستان کون سی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری ہسٹری آپ کو، اور ان کے جو مشہور مصنف ہیں، مشہور شاعر ہیں، ان سب کو اس کے تحت آپ کو دیکھنا ہوگا، تبھی کام چل پائے گا، ادروائز پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔
آگے ہے ترقی پسند تحریک ابتدا اور ارتقاء۔ ترقی پسند تحریک کو بھی بہت اچھے سے پڑھنا ہوگا کہ ترقی پسند تحریک کی داغ بیل کہاں پڑی، کس نے ڈالی، اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے کارکنان کون کون تھے، اس کی جو کہہ لیجئے گا کہ صدارت کس کس نے کی تھی، تو اس کے کتنے جلسے ہوئے تھے، یہ سب اس کے اندر تیار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ترقی پسند تحریک کے تحت کون کون نظم نگار رہے، کون کون افسانہ نگار تھے، کون کون ناول نگار تھے، کون کون ڈرامہ نگار تھے۔ غرض ہمارے شاعروں نے، ادیبوں نے ترقی پسند تحریک کے تحت جو کچھ لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے، جو خاص ہے، وہ سب اس کے تحت آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ترقی پسند تحریک سے TGT اردو کے اندر بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں، تو اس کو بہت اچھے سے آپ مطالعہ کیجئے گا۔ اور آگے ہے، بات کی جاتی ہے مشہور کتابیں باغ و بہار، فسانہ عجائب۔ آپ جانتے ہیں کہ باغ و بہار میر امن کی ہے، فسانہ عجائب جو ہے وہ رجب علی بیگ سرور کی ہے، اور فسانہ آزاد آپ کو بہت اچھے سے اسے پڑھنا پڑے گا، رتن ناصر اشار نے اس کو لکھا ہے۔ اور شعر العجم موازنہ انیس و دبیر ہماری شاعری، تو یہ شعر العجم آپ جانتے ہیں کہ شبلی نعمانی، اور آگے جو کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، اس کے بھی جو مصنف ہیں وہ ہمارے شبلی نعمانی ہیں۔ اور ہماری شاعری، اس کتاب کا بھی بہت اچھے سے آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہماری شاعری جو کہ مسعود حسین رضوی ادیب نے لکھی ہے، تو ان سبھی کتابوں کا آپ کو گہرائی سے تنقیدی مطالعہ کرنا ہوگا۔ باغ و بہار سے چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے، اقتباسات ڈھونڈنے پڑیں گے، اور ان کی پوری ہسٹری آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ باغ و بہار کہاں لکھی گئی، کس نے لکھی، کب لکھی۔ اس کے علاوہ فسانہ عجائب، اس کو بھی بہت اچھے سے دیکھنا ہوگا۔ اور آگے بات کرتے ہیں مشہور مصنفین اور شعراء کے بارے میں، تو آپ کو پڑھنا ہوگا یہاں پر میر امن، رجب علی بیگ سرور کو، سر سید احمد خان کو، مولانا ابوالکلام آزاد کو، مولانا محمد حسین آزاد کو، میر تقی میر کو، مرزا اسد اللہ خان غالب کو، حکیم مومن خان مومن، اقبال، پنڈت برج نارائن چک بست، اکبر الہ آبادی، فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض، ان کی ذات کا، ان کا جو جتنی بھی ان کی خدمات ہیں، حیات ہیں، سب کچھ آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا کہ اردو ادب کے لیے انہوں نے اپنی کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کون کون سی مشہور کتابیں ہیں، اور کب کب وہ جو ہے لکھی گئی ہیں، کتنے ان کے شعری مجموعے ہیں، پہلا مجموعہ کون سا ہے، آخری کون سا ہے، وہ کب شائع ہوا تھا، کس کے شعری مجموعے میں کتنی نظم ہیں، تو یہ سب آپ کو جو ہے بہت اچھے سے تیار کرنا پڑے گا۔ ان کی جو ہے سوانح حیات، وفات، سب آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور جو ان کے کلام کی خصوصیات ہیں وہ سب بھی آپ کو دیکھنے ہوں گے۔ اور آگے اگر بات کریں اب ہم یہاں پر، تو یہاں پر آگے دیا گیا ہے، قواعد کی بات چل پڑتی ہے یہاں پر، تو زمانہ، ماضی، حال، مستقبل، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ زمانے کی قسمیں، اس کے بعد ماضی کی قسمیں، حال کی قسمیں جو ہے، مستقبل کی قسمیں ہیں، یہ سب آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تذکیر و تانیث، واحد جمع، تشبیہ، استعارہ، تجنیس، یہ سب بھی پڑھنا پڑے گا TGT 2022 کے ایگزام کے لیے۔ اور آگے یہ سب دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بھئی فعل ہے، حسن تعلیل ہے، تضاد ہے، لفظ و نشر ہے، محاورے ہیں اور کہاوتیں ہیں، تو ان کے آپ کو تعریف اور ان کی مثالیں، اور کئی بار تو اشعار دے دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے، تو یہ سب آپ کو سیکھنا پڑے گا اور اچھے سے اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور آگے اگر بات کریں تو دور جدید کے مشہور شعراء اور ادباء، اخبارات اور رسائل، موجودہ دور کے کون کون سے اہم اخبارات ہیں، کون کون سے اہم رسائل ہیں، اور کس کس جو ہے وہ ادب کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، کس طرح کی ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، فلمی ہے یا خبری ہیں یا اور دوسرے ہیں یا مزاحیہ ہیں، یہ سب اخبارات اور رسائل کہاں سے نکلتے ہیں، کون ان کو نکالتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کب سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اردو صحافت کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ تو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو سلیبس ہے بہت چھوٹا سا ہے، نام کے لیے بتا دیا گیا ہے، لیکن اس میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کے تحت اس کی جو تاریخ اگر اردو میں بنتی ہے وہ سب آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اگر یہاں بات کرتے ہیں اخبارات ہی کی، تو اردو میں اردو صحافت کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، پہلا اخبار کون سا تھا، کب نکلا تھا، کس نے نکالا تھا، اور اس وقت میں کون کون سے مشہور رسائل ہیں، مشہور اخبارات ہیں، ان کا ایڈیٹر کون ہے، یہ سب آپ کو اچھے سے پڑھنا ہوگا۔ اور آخر میں دور جدید کے مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار، آج کے اس وقت میں دور جدید کے افسانہ نگار کون کون ہیں، کون کون ناول لکھ رہے ہیں، ان سب کو جو ہے ہمیں پڑھنا ہوگا۔
फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि यूपी टीजीटी की तैयारी उर्दू के लिए हम इसी चैनल के ज़रिए से आपको कराएंगे, और साथ ही साथ जो कुछ वीडियो आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे तो उस सब की PDF भी आपको जो है मुहैया कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जुड़ सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी के लिए PDF वहाँ से डाउनलोड करके बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो उर्दू का निसाब था जो आपको टीजीटी के लिए हमने बताया है। इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपकी समझ में नहीं आती है वो हम आपको बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा या मोबाइल नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, कभी भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं जो हिंदी का निसाब दिया गया है उसके बारे में। चलिए एक नज़र डालते हैं और वहाँ पर जो गलतियाँ हैं उसके बारे में बताते हैं। उर्दू का सिलेबस जो कि टीजीटी के लिए दिया गया है वो हिंदी में आपके सामने है। इसमें गलतियों की भरमार है, आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और तरक्की, दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान, उर्दू शायरी का इर्तक़ा, उर्दू असनाफ़ नज़्म व नस्र, नावल, दास्तान, अफसाना, ड्रामा, गज़ल, क़सीदा। एक गलती देखी गई है मसनवी में है नज़्म और गरसिमा, जबकि ये मरसिया है। तरक्की पसंद, इसमें भी गलती इन्होंने की है, इब्तिदा और इर्तक़ा। इसके अलावा मशहूर किताबें बाग़ो बहार, फसानाए अजाइब, फसानाए आज़ाद, शेरुल अजम, मुक़दमाए नीस व दबीर। और ये देखिएगा ये हज़ारी शायरी कर दिया है, जबकि ये हमारी शायरी। एक गलती इसकी यहाँ पर ये है और एक गलती यहाँ पर ये है मोमिन। देखिएगा मोमिन के नाम में गलती है, इतनी ज़्यादा जो है उर्दू के साथ में नाइंसाफ़ी है। इकबाल, चकबस्त, अकबर, इलाहाबादी, फ़िराक़, फैज़। क़वाइद देखिएगा यहाँ पर क़वाइद के एतबार से ज़माना, माजी, हाल, मुस्तक़बिल और तज़कीर व तानीस, जमा, वाहिद, तशबीह, इस्तिआरा, तजनीस, इस्म, सिफ़त और ज़मीर, फ़ेल। देखिएगा हुस्न तालील किस तरह से लिखा है, बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर। इसमें भी तज़ाद, लफ़ व नशर, मुहावरे, कहावतें और जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब, अखबारात, रिसाले, अफ़साना निगार, नावल निगार। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा गलतियों की भरमार है, तो इसलिए उर्दू में जो है ट्रांसलेशन करना सही समझा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उर्दू की बेहतरीन तैयारी के लिए और अच्छी कामयाबी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप सब इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।